كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وزينهم بنور منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم. قابل احترام دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلے کچھ ہفتوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں پیدا فرمایا اور ربیع الاول کے مہینے ہی میں آپ کی وفات ہوئی۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محققین، ان تمام کے درمیان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کو لے کر اختلاف، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو چھپایا، لہذا حدیثوں میں اختلاف ملتا ہے۔ بعض صحابہ سے 8 ربیع الاول، بعض سے 11 ربیع الاول، بعض سے 12 ربیع الاول، لیکن یہ تمام محققین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کے دن کو جو امت میں چھپا لیا، اس کی وجہ محققین فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے دنیا میں جو پیغمبر آئے اور ان کی قوموں نے، ان کے ماننے والوں نے، ان کی امت نے ان سے محبت میں غلو کر کے، محبت میں اضافہ کر کے ان کے ولادت کے دن کو، پیدائش کے دن کو وہ رسم و رواج کے ساتھ منانا شروع کر دیا جس کی تعلیم ان نبیوں میں نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے پیدائش کے دن کو امت سے مخفی کر دیا۔ رہا پیغمبر علیہ السلام کی ولادت پر خوشی کا معاملہ، تو ولادت پر خوشی تو احادیث میں ثابت کہ اس پہ تو پوری تمام مخلوق خوش، فرشتے خوش، تمام انسان خوش، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس عظیم انسان کو اس مہینے میں پیدا فرمایا کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کائنات کو بنایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا سردار بنایا، جن کو اللہ رب العزت نے اپنا محبوب بنایا، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کو نازل فرمایا، اور ان کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اس آخری امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بہت سے انعامات اور اعزازات سے نوازا۔ بار بار ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا یہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں مبعوث فرمایا، لیکن اس شکریہ کے ساتھ ربیع الاول میں ہر سال ہمارے نبی کی ولادت اور وفات پر ہمیں جو یاد تازہ ہوتی ہے، یہ ہمیں ایک نبوت کا مشن یاد دلاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے انہی میں سے یعنی انسانوں ہی میں سے ایک کا انتخاب کر کے پیغمبر رسول بنایا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ جس کو یہ مشن دیا کہ وہ اللہ کے کلام کو، قرآن مقدس کو اللہ کی مخلوق تک پڑھ کر سنائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ کریں، رذائل سے، برائیوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے لوگوں کو بچائیں، لوگوں کو اللہ کے طریقے، اللہ کے احکامات یاد دلائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، لوگوں کو اللہ کا کلام قرآن مقدس سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کس طرح زندگی گزارنے کا حکم دے رہے ہیں۔
والحکمہ دانشمندی کی، عقل مندی کی، ہوشیاری کی، سمجھداری کی باتیں امت کو سکھلائے. یہ نبوت کا مشن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے کر دیا. اور ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے لوگوں یاد رکھو محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں. آپ کی نرینہ اولاد آپ کے بیٹے ہوئے وہ معصومیت کے دور میں انتقال فرما گئے. لہذا جہاں تک آپ کے جانشین کا سوال ہے اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، ہم نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کو کائنات کا رسول بنا کر بھیجا. کس حیثیت سے دنیا میں بھیجا ہے؟ رسول بنا کر بھیجا ہے. اور رسول امت کے حق میں ایک روحانی والد، روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ ہم نے آپ کا مقام و مرتبہ کیا رکھا ہے؟ تخت تاج و ختم نبوت، کہ ہم نے نبوت کے سلسلوں کو آپ پر ختم فرمایا. اب کوئی نیا نبی قیامت تک دنیا میں پیدا نہیں ہوگا. جو اللہ تعالیٰ کا نظام تھا اس دھرتی پر سے گمراہی کو ختم کرنے کا، رسم و رواج کو ختم کرنے کا، خرافات کو ختم کرنے کا. مخلوق جب اللہ کو بھول جاتی تھی، اللہ کے میسنجر اور اللہ کے پیغامات کو بھول جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ ایک نئے نبی کو دنیا میں مبعوث فرما تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے. لیکن اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. لہذا اس واسطے سے، آخری نبی کے واسطے سے، ہمارے نبی کے اس مقام سے یہ امت قیامت تک اپنے نبی کی جانشین ہوگی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہی امت مشن نبوت کو لے کر آگے بڑھے گی کہ جن باتوں میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی تھی ان باتوں میں یہ امت خوش ہوگی. جن باتوں میں ہمارے نبی علیہ السلام کی ناراضگی تھی ان باتوں میں یہ امت بھی دور رہے گی. نبوت کے پیغام کو، نبوت کے میسج کو، نبوت کے مشن کو یہ امت لے کر بڑھے گی. کوئی کام اپنی جانب سے ایسا نہیں کرے گی جس سے نبوت کا مشن داغدار. جو بات نبی علیہ السلام نے نہ فرمائی ہو وہ کوئی کام یہ امت نہیں کرے گی. یہ دین، یہ اسلام قیامت تک اسی طرح باقی رہے گا، اسی طرح لوگوں تک پہنچتا رہے گا کہ یہ امت کے افراد دوسرے افراد تک، باپ اپنے اولاد تک، ذمہ دار اپنے ماتحتوں تک، امت کا ہر فرد دوسرے افراد تک دین کے پیغام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہنچائے. یہ امت اس نبی کا مشن ہے. ہمارے نبی آخری نبی ہیں، یہ امت آخری امت ہے. دین کا سلسلہ اب اس امت کے افراد سے چلے. لہذا اللہ رب العزت نے جس طرح آپ کو آخری نبی بنایا، آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عملی مشق کروا کر عشق رسول کی، محبت رسول کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے طریقوں کی، آپ کے طریقوں پر عمل کرنے کے جذبے کی ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی زندگیوں میں بیان فرمائی. اور قرآن کریم میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ جس طرح میرا نبی آخری نبی ہے اور اس طرح آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے والے صحابہ اس دنیا کے، اس زمین کی مقدس جماعت ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول بھی اب قیامت تک پیدا نہیں ہو. عشق رسول کے جتنے طریقے تھے وہ صحابہ نے اپنائے، وہ صحابہ نے نبی کی محبت میں اپنائے اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کیا. اب قیامت تک کوئی نیا طریقہ اپنا کر یہ کہے گا کہ یہ کام میں عشق رسول میں کر رہا ہوں، یہ کام میں محبت رسول میں کر رہا ہوں، اور وہ طریقہ صحابہ کی زندگی میں نہیں ملے گا تو وہ عشق رسول کا طریقہ نہیں ہے، وہ اپنی من مرضی کا اور اپنا من مانا طریقہ. لہذا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اس وقت تک کوئی بندہ اور بندی مومن ایمان والے نہیں ہو سکتے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں اس کے لیے فیصلہ فرما دے اور وہ اس کو پسند نہ ہو. اگر دل میں ذرہ برابر بھی کجی ہے اور اس کا دل یہ کہتا ہے، اس کی سمجھ یہ کہتی ہے، اس کی عقل یہ کہتی ہے نہیں مجھے تو یہ طریقہ اپنانا چاہیے، مجھے تو بازاروں میں نکلنا چاہیے، چاہے اپنوں نے نہیں کیا، چاہے صحابہ نے نہیں کیا، مجھے تو اس طرح کی کام کرنے چاہیے. اللہ فرماتے ہیں جس حکم پر اللہ اور رسول تمہارے
تمہارے لیے راضی ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ اور رسول نے فیصلہ فرما دیا، اگر تمہارے دل میں کجی ہے اور تم ان پر راضی نہیں ہوتے ہو تو یاد رکھو تمہارا ایمان بھی کامل نہیں۔ عشق نبی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی تعلیمات کو مکمل فالو کرنا، مکمل ماننا، اپنی طرف سے عشق کے نام پر کوئی چیز کو شامل نہ کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں صحابہ کرام کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عشق کے نمونے، عشق کی مثالیں قربان کر کے عمل کر کے لوگوں کو بتلایا کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہمارے سامنے۔ آج اگر اس امت کے کسی فرد کو بیت اللہ شریف کے اندر مکہ المکرمہ میں چھوڑ دیا جائے اور اسے اجازت دی جائے کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر لیجیے، لیکن وہ شخص یہ کہے کہ نہیں میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک میرے پیغمبر میرے ساتھ نہیں کرے۔ آج دنیا کا کوئی مسلمان اس کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، لیکن اسے موقع ملے اور وہ عشق نبی کی وجہ سے اس موقع کو چھوڑ دے۔ قربان جائیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنا ایلچی بنا کر، اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ المکرمہ بھیجا ہے، آپ پہنچتے مکہ کے کافر، مکہ کے قریش حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اس لیے کرتے تھے، آپ مالدار تھے، آپ اپنے کٹمب، قبیلہ اور رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، آپ تمام کا خیال رکھتے تھے، لہٰذا آپ کا ایک وقار تھا مکہ کے کافروں کے درمیان، مکہ کے مشرکوں کے درمیان۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر حضرت عثمان پہنچے ہیں تو کافروں نے کہا کہ ہم محمد کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، لیکن ہم تم کو جانتے ہیں، ہمارا تمہارے سے رشتہ ناتا ہے، لہٰذا ہم ابھی تم کو اجازت دیتے ہیں کہ تم بیت اللہ شریف کا طواف کیجیے، صفا مروہ کی سعی کیجیے اور اپنا عمرہ مکمل کر کے جائیے۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ المنورہ سے عمرہ کے لیے نکلے تھے، کافروں نے آپ کو حدیبیہ کے موقع پر روک دیا اور کہا کہ ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایلچی اور سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ المکرمہ بھیجا۔ حضرت عثمان کو موقع مل رہا ہے کہ وہ چاہیں تو عمرہ کر سکتے ہیں، وہ چاہیں تو طواف اور سعی کر سکتے ہیں، لیکن حضرت عثمان کا یہ جواب تھا نہیں، میں اس وقت تک طواف اور سعی نہیں کر سکتا جب تک میرے نبی یہاں تشریف نہ لائیں، ہم ساتھ میں آئے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کا عشق تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی حال میں واپس آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسی معاملے میں حدیبیہ کے موقع پر جب کفار کی جانب سے ان کا ایلچی آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تحریر، اپنا پیغام سناتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو حکم دیتے ہیں کہ اے علی میری جانب سے ایک اقرار نامہ ان کو، ایک صلح نامہ ان کو لکھ کر بھیجو، آدھا کتاب من محمد رسول اللہ، کہ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لکھا جاتا ہے۔ تو اس کافر کے ایلچی نے یہ سوال کا اعتراض کیا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لہٰذا یہاں سے رسول اللہ کا لفظ ہٹا دیا جائے۔ اللہ کے نبی حضرت علی کو حکم دیتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ مجھ سے نہیں ہو پائے کہ میں آپ کے نام کے آگے سے رسول اللہ کا لفظ ہٹا دوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے رسول اللہ کا لفظ ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہ تھا صحابہ کا عشق۔ آپ بتائیے کہ جس نبی نے سارے طریقے امت کو سکھلائے ہو، جس نبی نے پیدا ہونے کے بعد بچے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے وہ طریقے سکھلائے ہو، جس نبی نے بچے کی تربیت کے طریقے سکھلائے ہو، جس نبی نے سونے کے طریقے سکھلائے ہو، جس نبی نے سو کر اٹھنے کے طریقے سکھلائے ہو، جس نبی نے عبادتوں کے طریقے، مسجد میں داخل ہونے کے طریقے سکھلائے ہو، جس نبی نے نکاح کے طریقے میں سکھلائے ہو، جس نبی نے زندگی گزارنے کے تمام طریقے سکھلائے ہو، کیا وہ نبی یہ بات سکھلا نہ سکے کہ میری ولادت کے دن تمہیں کیسے خوشی منانا؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن نبوت کے اعلان کے بعد 23 سال تک آپ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں آپ موجود رہے،
ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا رہا. آپ اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں ذالک یوم ولدت فیہ، کہ یہ وہی دن ہے کہ جس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا. کون سا دن؟ پیر کا دن، سوموار کا دن. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر امت کو پیغام دے دیا کہ اس دن کے اندر عید کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. رمضان عید، بقرہ عید، اس دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے اسلام میں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پیر کے دن اللہ نے مجھے پیدا کیا اور اللہ کی اس انعام پر میں شکریہ کے طور پر روزہ رکھتا ہوں. یعنی امت کو پیغام دے دیا قیامت تک آنے والی امت کو کہ اس دن عید کا کوئی تصور نہیں. اگر تم تصور کرو گے تو یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے. نبی تو یہ طریقہ سکھلا کر گئے کہ نبی سے محبت اور عشق کا معاملہ ہے تو اس دن روزہ رکھے. اس دن عید نہیں ہے. عید تو اللہ تعالیٰ نے عید کے مکمل احکامات بیان کیے کہ عید کی دو رکعت شکرانے کی ہوتی ہے. عید کے احکامات ہیں کہ صبح جلدی اٹھیں، نئے کپڑے پہنیں، عطر لگائیں، خوشبو لگائیں، ایک راستے سے آئیں دوسرے راستے سے جائیں، چل کر آئیں. یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم عشق کے معاملے میں اپنی جانب سے نئے طریقے کر لیں اور ہر آنے والا سال پچھلے سال کو شرمندہ کرتا ہے. نئے نئے خرافات شامل ہو رہے ہیں. کوئی بعید نہیں ہے کہ آنے والے سالوں میں اس دن عید کی نماز بھی شروع ہو جائے، عید کی نماز بھی شروع ہو جائے. کہ امت کہاں جا رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عشق کا مطلب یہ کہ آپ کے مشن کو آگے لے جانا. ہماری زندگیوں کے اندر سنت طریقے ہوں، ہماری زندگی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات ہوں، ہماری ذات میں ہمارے ظاہر میں سنت طریقے ہوں. لوگ ہمیں دیکھ کر نبی کو یاد کریں کہ یہ طریقہ اس نے اس لیے اپنایا ہے کہ یہ اس کے نبی کا طریقہ ہے. آج ہمارا معاملہ الٹا ہے. ربیع الاول کے مہینے میں ہم لوگوں کے سامنے عشق کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. ہماری زندگیاں سنتوں سے بھری ہیں. ہمارے بچوں کے لیے ہم مغربی تہذیب اور تمدن کو اختیار کرتے ہیں. ہماری اولاد کے لیے ریئل ہیرو ہم دوپہروں کو بناتے ہیں. جب آتی ہے بچوں کے لیے لباس کی بات ہم شرعی لباس پسند نہیں کرتے. جب آتی ہے بچوں کے لیے بات کو صحیح سے سنت طریقے کے مطابق رکھنے کی بات آپ انصاف سے بتائیے. اس مسلمانوں کے معاشرے میں سنت بات کے طریقے کے مطابق عمل نہیں ہوتا. کیسے بات کرائیں گے ہم اپنے بچوں؟ یہاں ہمارا عشق کا معاملہ کہاں چلی جاتا ہے کہ صرف ربیع الاول کے مہینے میں ہم عاشق رسول بنتے ہیں. جہاں ہمیں سنتوں پر عمل کرنا ہے وہاں ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا ہمارے نبی علیہ السلام اس طرح بات رکھتے تھے، ہمیں یہ حکم ہے بالکل برابر رکھیں، بالکل لیول پہ رکھیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مغربی تہذیب ریئل ہیرو دوسروں کو بناتے ہیں. صرف ایک دن کے لیے عشق رسول نہیں ہے، پیدائش سے لے کر موت تک عاشق رسول بن کر زندگی گزارنی ہے. پھر آپ یہ امید رکھو کہ میدان محشر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری سفارش کرتے. صرف زبانی خرچ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، میرے نبی کی اطاعت مکمل اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے فضائل کو بیان فرمایا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. صحابہ کی مثالیں اللہ نے بیان کی فرمائی ہیں کہ وہ جماعت جنہوں نے عشق رسول کی خاطر اپنے باپ، اپنی اولاد، اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں کو سب کو قربان کر دیا. یہ ہے عشق رسول. آپ ان کے دلوں کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں پاؤ. اللہ تعالیٰ اسی جماعت کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ. یہ ہے دھرتی پر اللہ کی جماعت. یہ دھرتی پر اللہ کی جماعت ہے. زندگی اس طرح گزار. کیسے گزاری صحابہ نے؟ جنگ بدر کے اندر جب صحابہ کے سامنے اپنے رشتہ دار آ گئے، حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے حقیقی بھائی کو قتل کر دیا جو کافروں کی جانب سے آیا. اور صحابہ کے بارے میں کہ ان کے والد کافر کی جانب سے آئے تھے، بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. کیوں؟ اللہ رسول کی محبت کی خاطر. آج ہم ذرا قربانی دینے کے لیے تیار نہیں.
کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم اپنے گھروں کو سجا لیں، جھنڈیاں لگا لیں، ہم محلوں کو روشن کر دیں، ہم بازاروں میں نکل جائیں. کیا نبی کی تعلیم یہی ہے؟ نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ تمہیں حکم دیا گیا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اپنی زندگیوں کو کھنگالو. تمہاری زندگیوں میں کیا معاملہ ہے تمہارا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ؟ کتنے رشتہ دار تم سے ناراض؟ عشق نبی تمہارا امتحان لے رہا ہے. کتنے اپنے رشتہ داروں کو تم نے معاف کیا؟ کتنے پڑوس کو تم نے معاف کیا؟ نبی کی یہ تعلیم تھی، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا، لوگوں کی مدد کرنا، ہر ایک کے ساتھ ہمسائے جیسا تعلق اپنانا. یہ ہمارے نبی کی تعلیم تھی. اپنے ظاہر کو شریعت کے مطابق بنانا، نمازوں کا اہتمام کرنا، ہماری صبح ہماری شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنائے گئے معاشرے کے مطابق. یہ ہے عشق رسول. صرف زبانی خرچ نہیں ہے کہ ایک دن کا ہم نے کچھ رسومات ادا کر لیں. یہ سارے طریقے آپ دوسرے مذہبوں میں اور کمیونٹی میں دیکھیں، جن کے مذہبوں کی، جن کے ریلیجن کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ سال میں ایک دو دن کچھ رسومات کو ادا کر کے پورا سال سو جائے. اور اسلام، مسلمان نام ہے فرما برداری کا. ہم جب سے بالغ ہوئے ہیں ہم اللہ رسول کے پابند ہیں. ہم ہر لمحہ اللہ رسول کے پابند ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں. مسلمان اسلام کو ماننے والا صرف ایک دن یا چند دن اپنے مذہب کا اظہار نہیں کرتا، بہت تک اس کو اپنے مذہب کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. اپنا مال، اپنا جان مال، اپنا سب کچھ قربان. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر تجھ کو مجھ سے کتنی محبت؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول، میری جان مال، میرے مال، میری اولاد، میرا گھر بار، سب کچھ آپ پر قربان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں لیکن میرا معاملہ بظاہر میری جان کے علاوہ سب کچھ آپ پر قربان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں تیری جان سے بھی زیادہ تیرے لیے محبوب ہوں. حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبوب. اللہ کے نبی اسلام فرماتے ہیں اے عمر اب تو کامل ایمان والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ جو عملی مشق کروائی، آج ہم احادیث سنتے ہیں، آج ہم طریقے سنتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہے کہ اسلام کا پیغام عملی طور پر کروا کر ہمیں دیا گیا ہے کہ زندگیاں اس طرح گزارنی ہے سادگی کے ساتھ. اللہ رسول سے محبت، یعنی جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو، رسم و رواج کے لیے نہیں. عشق رسول تمہاری شادی بیاہ میں نظر آنا چاہیے کہ تمہاری شادیاں سنت کے مطابق ہوتی ہے یا نہیں. ربیع الاول کے مہینے میں تم گھروں کو سجا لو. اور اب دیکھیں ہمارے معاشرے کا حال کہ جتنے گھر روشن ہیں، جہاں ان گھروں پر لائٹیں لگی ہوئی ہیں، کیا وہ تمام گھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں مسجدوں میں وہاں کے مرد آتے ہیں؟ تو یہ کیا سمجھ رکھا ہم نے اسلام کو؟ عشق نبی کا مطلب نہیں ہے کہ ہماری فجر غائب، ہماری نماز غائب، بس صرف ہمارے گھروں کے اوپر بتیاں جلتی رہے ربیع الاول کے مہینے. کیا ہمارے نبی یہ مشن لے کر آئے تھے؟ امت نے نبی کے مشن کو بالکل غفلت کے اندر ڈال دیا. نبی کا مشن یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر دین زندہ ہو جائے، ہر گھر کا بالغ مرد بالغ عورت نمازی ہو جائے، ہر ایک اپنی آخرت کی فکر کو یاد کرنے والا ہو، ہر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی طرح زندگی گزارتا ہو، محبت کو بانٹنے والا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں صحیح سمجھ، ہدایت اور صراط مستقیم نصیب فرمائے. اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے. آمین.